بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ لوگ جیسے جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ، اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر اپلوڈ کروایا ہے وہ تھا کہ حدیث کے کیا معنی ہیں، حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کو بیان کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بیسکلی حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس لیکچر کے بارے میں جاننا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پر ضرور وزٹ کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی، تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے حدیث کی اقسام۔ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا۔ دیکھیے، حدیث کی اقسام مختلف اعتبار سے کی جاتی ہے تاکہ ان کی صحت، ان کے ذرائع، ان کے معاملات، ان کا مستند ہونا، ضعیف ہونا اس کو سمجھا جا سکے۔ حدیث کو جاننے کے لیے کچھ ایسے ورڈز ہیں، یہ جو کہہ لیں ایسے نام ہیں جن کے پتہ ہونے سے حدیث کی اصل صحت معلوم ہوتی ہے۔ ان کے ناموں کے ساتھ ان کی اصطلاحی معنوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے کہ حدیث کے معنی کیا ہیں۔ تو حدیث کے معنی ہیں گفتگو کرنا، نئی چیز، یا پھر بات کرنا، قولی حدیث، فعلی حدیث، یہ ساری حدیث کی وہ ٹرمز ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حدیث کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ علماء حدیث کی اصطلاحی مفہوم میں اس سے مراد بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، ان کے افعال، ان کی تقریری حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برقرار رکھنے والی کچھ کلام ہیں، احوال ہیں، ان کی صفات ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، حدیث جو ہے وہ تین بنیادی چیز پر قائم ہے۔ حدیث قولی، حدیث فعلی، یعنی حدیث قولی کا مطلب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو انہوں نے کہا۔ پھر نمبر 2 ہے حدیث فعلی، یعنی ایکشن، جو عمل کر کے بتایا۔ پھر ہے حدیث تقریری، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بات پر خاموش رہنا یا کسی بات کو بہت emphasize نہ کرنا۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہ کر اجازت مرحمت فرماتے تھے اور بعض دفعہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہ 3 ٹرمز ہیں، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے شمائل نبوی، وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور اخلاق اور اس کے باطنی اور ظاہری اوصاف مرکوز ہیں، یعنی کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً کرتے تھے، تو اگر کوئی اس پر عمل کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہمت بانا کرتے تھے، پگ پہنا کرتے تھے، تو اگر کوئی نہیں پہنتا تو obviously اس کے ثواب میں کمی تو آئے گی، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ٹرمز ہیں نا، ان کے بارے میں، ان کے اصطلاحی معاملات، ان کے معنی، ان کی اقسام، یہ ہم سب پر لازم ہے تاکہ ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو سکیں۔ اچھا، میں ساری اقسام آپ کو 1 by 1 کر کے شارٹ وے میں بتاؤں گی تاکہ جب میں آگے آپ کو حدیثیں بیان کروں نا، تو جب میں بولوں صحیح حدیث تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ صحیح حدیث کیا ہے۔ اچھا، پھر ہے ضعیف حدیث، پھر اس کی سند ہوتی ہے، پھر متواتر حدیث بھی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر مرفوع، مرسل، حدیث قدسی، من گھڑت، غیر معقول، معقول، اچھا، اور منکر، یہ جتنے بھی ورڈز ہیں نا جو میں آپ کے سامنے ابھی لے رہی ہوں، ان کے بارے میں انشاءاللہ 1 by 1 کر کے بتاؤں گی تاکہ جب بھی آپ ان ورڈز کو سنیں تو آپ کے ذہن میں ایک دم سے آ جائے کہ اچھا یہ حدیث جو ہے وہ اس پیٹرن پہ اترتی ہے انشاءاللہ۔ صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند مستقل اور تمام راوی عدل اور بہترین یادداشت والے ہوں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خامی نہ ہو۔ پھر ہے حسن حدیث، یہ صحیح حدیث کے قریب ہوتی ہے لیکن اس کے راوی کی یادداشت صحیح حدیث کے راوی کے مطابق نہیں ہوتی، تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ پھر ہے ضعیف حدیث، یہ وہ حدیث ہے جس میں صحیح یا حسن کی شرط پوری نہ ہو، یعنی اس کی سند میں کوئی خلل ہو یا راوی میں کوئی کمی ہو۔ اچھا، میں گھڑی گھڑی ایک ورڈ یوز کر رہی ہوں، راوی۔ راوی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حدیث بیان کرتا ہے، تو اس کا بایو ڈیٹا ہونا، مستند بایو ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی۔
راوی کا مطلب یا اس کی شرائط ہیں، اس سے مراد ہے وہ شخصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر، حدیث کو ایک شخص سے دوسرے شخص یا اگلی نسل تک پہنچائے۔ راوی حدیث کی سند کا حصہ ہوتا ہے، اور حدیث کی صحت، صحیح یا ضعیف ہونا اس کے عدل، سچے اور اس کے حافظے پر منحصر ہوتی ہے۔ راوی ہونے کی جو شرائط ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک معتبر راوی ہو۔ معتبر راوی کا مطلب ہے وہ دیندار ہو، سچا ہو، عقل مند ہو اور اس کا حافظہ پکا ہو۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے موضوع حدیث۔ موضوع حدیث وہ من گھڑت بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی گئی ہو، یعنی جھوٹی بات ہو۔ اچھا، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیثوں کا کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے ہے متواتر۔ وہ حدیث ہے جس پر ہر دور میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے روایت کی ہو اور اس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ یعنی متواتر، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور سب جو ہے وہ راوی ان کا حافظہ اچھا ہے اور وہ دیندار ہیں، ایماندار ہیں، تو یہ متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں۔ خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے راوی کی تعداد متواتر کی حد تک نہ پہنچے۔ اس کی مزید 3 جو ہے وہ اقسام ہیں: مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور، جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 ہوں۔ عزیز، جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 2 ہوں۔ اور غریب، جس کا روایت کرنے والا کسی بھی مرحلے پر صرف ایک ہی راوی ہو۔ اچھا، نسبت کے اعتبار سے کسی کی طرف منسوب کرنا۔ مرفوع حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر پر مبنی ہو۔ اچھا، موقوف حدیث وہ ہے جو قول یا فعل جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو۔ موقوف حدیث وہ ہے جو قول یا فعل کسی، یعنی جو تابعی ہیں ان کی طرف نسبت اس کی ہو۔ پھر ہے من گھڑت حدیث وہ ہے جو حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے لیکن در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بیان کی ہو نہ کر کے دکھایا ہو۔ اور حدیث قدسی وہ ہے جو قول جس کا فہم اللہ کی طرف سے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایگزیکٹلی ویسے ہی بیان کیا ہو، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی۔ مرسل حدیث کو ضعیف مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں صحابی کا نام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی صحت پر شک ہوتا ہے۔ منکر حدیث وہ ہے جو ضعیف بھی ہے اور اس کی صحت پر اور اس کے راوی پر شک ہو۔ اور منقطع حدیث وہ ہے جس کو ایک سے زیادہ راوی مختلف مقامات پر ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ منقطع ہو چکا ہو۔ جی، تو یہ تھی حدیث کی اقسام اور اس کے معنی۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا، ہم لیسن نمبر 1 انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، بہت شارٹ وے میں ہوگا۔ اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔